اب تھوڑے سے سلام کے ابتدا جو آداب ہیں وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ہمیں تعلیمات دی ہیں کہ جو شخص سواری پر ہو اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے، اور تھوڑے آدمی زیادہ آدمیوں کو سلام کریں۔ یہ تو ایک ادب ہے۔ دوسرا، اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو، گزرنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور کم تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کریں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے تو آپ نے ان کو سلام کیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ آدمی یعنی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آپ علیہ السلام گزرے اور لڑکوں کے پاس سے گزرے، یعنی نوجوان لڑکے تھے، بڑی عمر کے نہیں تھے، اور آپ کی عمر ظاہر ہے، ایک آپ نبی، پھر عمر بھی زیادہ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان پر گزرے تو آپ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا۔ اب میں اس حوالے سے صرف اتنی بات ذہن میں رکھ لیجئے، سلام میں پہل کیا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آدمی اپنے سے چھوٹے بڑے کا لحاظ کرتے ہوئے، چھوٹے کو چاہیے بڑے کو پہلے سلام کرے، بڑے کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کو سلام کرے، ظاہر ہے اس سے یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تیسرا یہ کہ سلام کے الفاظ، اس حوالے سے ایک اور روایت جو مسنون طریقہ ہے جواب دینے کا اور سلام کرنے کا، وہ واضح ہو جائے، پھر بات آگے چلے گی۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام نے اس کے جواب میں جواب دیا، پھر وہ شخص بیٹھ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور شخص آیا اور اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور شخص آیا اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اس شخص کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اس سے بات واضح ہو گئی کہ بھائی السلام علیکم 10، السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک روایت میں تو آتا ہے لیکن علماء فرماتے ہیں یہاں تک ہی سلام مسنون ہے۔ وہ جو ایک روایت ہے اس میں بھی دیکھ لیجئے، وہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت معاذ ابن انس سے نے نبی علیہ السلام سے اوپر کی حدیث کے ہم معنی روایت نقل کیا ہے۔ ایک اور شخص آیا چوتھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اس کے لیے 40 نیکیاں، نیز یہ بھی فرمایا اسی طرح سے ثواب میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یعنی سلام کرنے والا جس قدر الفاظ بڑھاتا جائے گا اسی قدر اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ علماء کرام اس حدیث کے حوالے سے صرف اتنی بات ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ زیادہ روایتیں جس حساب سے ہوتی ہیں اسی حساب سے یعنی فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اور اسی حساب سے تو زیادہ تر روایتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ بھی کہہ دے تو پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے اور چیزیں اپنی طرف سے شامل کر لیں تو اس کا کوئی دخل نہیں ہے، بس اصل اتنا ہی ہے، اتنا کر لے، آج کل آدمی اتنا کافی ہے، ٹائم ہی نہیں ہوتا، دور سے ہی 2-4 انگلیاں دکھا دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے الفاظ سے سلام کر دیتے ہیں، السلام علیکم جی، کوئی پتہ نہیں کیا سلام کیا ہے، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور الفاظ درست کیے جائیں، سلام کے الفاظ درست ہونے چاہیے، سلام میں پہل ہونی چاہیے۔ اچھا، عورتوں کو سلام کرنا ہمارے ہاں توہین سمجھی جاتی ہے کہ میں کیوں اس عورت کو سلام، عورت سے مراد محرم عورتیں ہیں، محارم جسے کہا جاتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا ان کا سلام کرنا یہ مسنون ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام جب عورتوں کے پاس سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو آپ کا عورتوں کے پاس سے گزرنا ہے، ظاہر ہے آپ عورتوں کے لیے بھی نبی ہیں تو یہ صرف آپ کے ساتھ خاص ہے۔ اب ہم میں سے کوئی آدمی عورتوں کے پاس سے گزر رہا ہے، مجلس میں سے گزر رہا ہے، السلام علیکم کر رہا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ہاں ایسی عورتیں ہوں، چونکہ یہ سلام کرنا ہمارا فتنے کا باعث بنے گا۔ آپ کسی عورت کو، جوان عورت کو سلام کر لیں تو یہ فتنے کا باعث بنے گا۔ البتہ کوئی ایسی عورت ہے، اجنبی ہے، جانتے نہیں لیکن بوڑھی ہے، آپ کی ماں کی عمر کی، دادی کی عمر کی ہے، عمر رسیدہ ہے، تو وہ اگر سلام، چونکہ اس وقت فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا تو وہ سلام کرنا جائز ہے۔ باقی ویسے جاتے جاتے چلتے چلتے آدمی اب یہ کام شروع کر دے تو یہ زیادہ فتنے میں مبتلا ہو جائے گا آدمی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو دوسرا ایک اور سنت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حوالے سے ہے کہ بات کرنے سے پہلے آپ سلام کیا کرتے تھے اور پھر ہر ملاقات پر سلام کرتے تھے۔ ایسے نہیں ہو کہ صبح میں نے کیا تھا نہیں جی سلام، بعض لوگ صبح سلام کیا تھا شام کو ملے تو نہیں، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ بھائی تم جب آپس میں ملاقات کرو سلام کرو، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت آ جائے یا دیوار آ جائے، ایک اس طرف سے گزر رہا ہے ایک اس طرف سے گزر رہا ہے، آگے جا کے دوبارہ ملاقات ہوئی تو دوبارہ ایک دوسرے سے سلام کرو، یعنی اتنا
فاصلہ بھی ہے تو سلام کرو، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی عمل تھا کہ آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے ہی تھے، گھر سے یعنی رخصت لیتے نکلتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ علیہ السلام سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بھی یعنی آپ علیہ السلام کے تو یہ سلام کے آداب پر میرے خیال میں یہ باقی وہ کاتبوں اور خط لکھنے کے حوالے سے وہ الگ ہے، اس حوالے سے بس اتنی باتیں ذہن میں رکھ لیجئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھوں کا سلام، اگر آپ کسی کی طرف ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو کم سے کم زبان سے ضرور سلام کیجئے، صرف ہاتھ اٹھانا یہ کافی نہیں ہوگا، یہ اس میں شمار نہیں ہوگا۔ اور اس طریقے پر آپ جب مجلس میں ہیں تو 10 آدمی بیٹھے ہیں تو 10 کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 10 کے 10 ہی سلام کریں، جیسے باہر سے کوئی 5-6 آدمی آئے تو ایک سلام کر دے تو یہ سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اور اسی حوالے سے میرے خیال میں اتنی روایتیں کافی ہیں، باقی اس کو عام کرنے کی کوشش کرے آدمی جب بھی جائے۔ اچھا، مسجد میں داخل ہوتے وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اونچی آواز سے سلام کرنا، تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل فارغ بیٹھے ہیں لوگ، ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہیں جو نہیں لگانی چاہیے، پھر کوئی حرج نہیں۔ باقی باہر سے وہاں دروازے سے داخل ہو کے اکثر جگہوں پہ ہم نے دیکھا، یہاں تو نہیں ہے اتنا، اکثر جگہوں پہ دیکھا دروازے سے اتنا اونچا سلام کرتے ہیں، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، سب کی چیزوں میں حرج آ جاتا ہے، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ ہاں، آپ آئے، آپ نے دیکھا یہ آدمی فارغ بیٹھا ہے، آپ اس کے پاس بیٹھیں اور اس کو سلام کر لیں۔ مصافحے کی حد یہ سمجھیے کہ مصافحہ کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن زبان سے سلام کرنا اس کی زیادہ اہمیت ہے نسبتاً مصافحہ کرنا کے۔ باقی مصافحہ آپ ایک ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں، جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آپ کا قد اونچا ہے، اس کا قد نیچا ہے، بزرگ آدمی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہوگا۔ باقی کسی کے لیے ایسے جھکنے کے بعد پھر ایسے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، یہ اکثر ہم لوگوں کی رسمی سمجھ لیجئے، سنت کا اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہلکا سا جھکتے بھی ہیں، تو اس طریقے سے یعنی اس کا سنت سے یہ رسمی ہمارے ایک معاشرے میں کسی کو عزت دینے کے حوالے سے ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، باقی اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت پر، سلام کی سنت پر اس کو زندہ کرنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔